उन्होंने तो अनाउंसमेंट कर दिया है कि ना मैंने खुद मुनाजरा करना है, ना किसी के हक में वीडियो बना के देनी है, उन तो लाने बरात कर दिया। अब जरा कि फिर इनके लिए एक मामला एक स्टेप नीचे आ जाएगा। एक स्टेप नीचे आए तो दूसरे नंबर पर फिर साद रिजवी, समझा, एक स्टेप नीचे आ जाएगा। एक स्टेप नीचे आए तो दूसरे नंबर पर फिर साद रिजवी। क़िबला डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली ज़ीद मजदूहू ने डॉक्टर जाकिर नाइक को चैलेंज किया। मिर्ज़ा मैदान में आया, कहा आप मुझसे मुनाजरा कर लें। अच्छा भाई आपसे कर लेते हैं। कहा नहीं, डायरेक्ट नहीं आना है, मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब से वीडियो बनाना पड़ेगी तब मेरे पास आना। बनवा मुफ्ती मुनीब से वीडियो अपने हक में। आ जा, मैं तेरे साथ बात करने के लिए तैयार हूं कि ये अशरफ जलाली की जीत मेरी जीत, मेरी जीत मेरे फिरके की जीत है, इसकी हार मेरी हार और मेरी हार मेरे फिरके की हार। मिर्ज़ा तू डरपोक है, तू बुज़दिल आज़म है, मुनाफिकत करता है। साद हुसैन रज़वी ज़ीद मजदूहू की बारी आई तो तूने कहा बगैर वीडियो के आ जाएं, क्योंकि अब मैं एक स्टेप नीचे आ चुका हूं। तो मिर्जा जलाली साहब के लिहाज से भी एक स्टेप नीचे आ जा। मुनीब रहमान साहब को मत पुकार, बुला अशरफ आसिफ जलाली ज़ीद मजदूहू को। वल्लाह तेरे को 5 मिनट में अगर बेनकाब न किया, तेरी इल्मी किताबी फिरके को हमेशा के लिए दफन न किया तो बोलना। अगर दुनिया में उस दिली का कोई नोबल इनाम मिलता तो वो मिर्जा जलमी को मिलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आज हम आपके सामने ये साबित करेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब दुनिया के सबसे बड़े डरपोक हैं और इन्हें अगर बुज़दिल आज़म कहा जाए तो यकीनन 100% दुरुस्त होगा, ये 1% भी गलत नहीं होगा। आप कहेंगे जनाब कैसे ये दुरुस्त होगा और गलत नहीं हो सकता? तो सामीन दी वक़ार, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब काफ़ी अरसे से आले सुन्नत व जमाअत के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी कर रहे हैं और तरह तरह की बकवासात कर रहे हैं। जब इन्हें कहा जाता है कि तुम अपने कमरे में बैठकर कैमरा लगाकर मुनाफिकत करता है और तुम हमारी किताबों को तोड़ मोड़ कर पेश करता है, तो अगर तू सच्चा है और तू मुनाफिक नहीं है, अगर तू हमारी किताबों में अपनी तरफ से अपने लुक़मे डालकर मुनाफिकत नहीं करता तो मैदान में आ, सामने बैठकर बात करते हैं। तो इस तरह के चैलेंज बहुत सारे हमारे उलमाए किराम ने दिए, जिनमें सर फहरिस्त नाम आता है मुहक्किकुल अस्र मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी ज़ीद मजदूहू का, कि उन्होंने भी इस शख्स का कमा हक़्क़ुहु कला कमा किया और जब फिर भी ये अपनी मुनाफिकत से, अपनी शरारत से बाज न आया तो आपने कहा सामने बैठकर बात कर लेते हैं कि तू सच्चा या मैं सच्चा, अक़ीदा अहले सुन्नत सच्चा है या तेरा फ़िरक़ा इल्मी किताबी सच्चा है। तो ये भाग गया और कहा नहीं भाई ये छोटे छोटे मौलवियों के साथ मैं नहीं बैठूंगा, मुझे बिठाना है तो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब के सामने बिठाओ। हम इसे समझाते रहे कि तेरी औकात और तेरी हैसियत वो नहीं है कि तू मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब के सामने बैठे, हत्ता कि तेरी औकात तो मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी ज़ीद मजदूहू के सामने बैठने की भी नहीं है। लेकिन चूंकि तू बड़ा शोर मचाता है तो उनके साथ बैठ जा। कहा नहीं नहीं मुनाजरा करना है तो मैंने मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब से करना है। तो जब मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब से इस हवाले से सवाल किया गया एक पॉडकास्ट में, तो आपने ये जवाब दिया कि हम ऐसों को मुंह नहीं लगाते, हम अपना काम मुस्बित अंदाज में कर रहे थे, करते हैं और करते रहेंगे। अभी रिसेंटली देखा होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने आपको मुखातिब किया और कहा कि आप वो शख्सियत हैं अहले सुन्नत वल जमात में जिनसे वो बराह रास्त मुनाज़रा करना चाहते हैं। आपके इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं आया? कोई आप इस सिलसिले में बात करना चाहिए? हम ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाते और हम अपना मौक़िफ़ अपने प्लेटफॉर्म से मुस्बत अंदाज में अपना पैगाम पहुंचाते रहे हैं, पहुंचाते रहते हैं, पहुंचाते रहेंगे। ये जो पेशेवर लोग हैं जिनको मुनाज़राबाजी का बहुत शौक है वो अपने दरबार लगाते रहें। अब जब ये जवाब आया तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर एक बहुत बड़ा जूता पड़ा कि तुम पुकार रहा है मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब को और वो तुझे बता रहे हैं कि हम ऐसों को मुंह नहीं लगाते। यानी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती भी हैं, आलिम भी हैं और माशाल्लाह से एक फ़कीह भी हैं। तो अब मिर्ज़ा और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान का कहाँ मुकाबला है, कहाँ जोड़ है, क्या पिद्दी का शोरबा। तो अब जब मुफ्ती साहब ने इसे जवाब दिया कि हम ऐसों को मुंह नहीं लगाते, तो अब क़िबला हाफिज़ साद हुसैन रज़वी ज़ीद मजदूहू ने भी एक इंटरव्यू के दरमियान एक शख्स के सवाल पर यह जवाब दिया कि हम ऐसों को नहीं मुंह लगाते और इंजीनियर को मैं तब मानूंगा जब ये मेरे सामने आकर बैठकर बात करेगा। और कहा कि मर्दों का पता मैदानों में लगता है, कमरों और कोठों में जो छुपे होते हैं उन्हें मर्द नहीं कहा जाता। कि वो कुछ भी करने को तैयार हैं
اپنی ویوز لینے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. تو وہ بھی ایسی شخصیت ہیں کہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. آپ ان سے کوئی بعید نہ رکھیں, کوئی بعید نہ رکھیں, وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. قابل وہ اس قابل جس دن ہو گئے نا, میں اس دن ان کو قابل سمجھوں گا جس دن وہ اس طرح میرے سامنے آ کے بیٹھ کے بات کریں. تو اب انجینئر علی مرزا نے خوش ہوا اور اس نے کہا چلو سعد حسین رضوی چونکہ ایک مناظر نہیں ہیں اور جو انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا میں نے وہ کرنا بھی نہیں ہے, تو اپنے لوگوں کو بس خوش کر دوں, میں مناظرے کے لیے تیار ہوں, میرے پاس آ جائیں, اتوار کے دن آ جائیں, جو ہے لوگوں کو مت لے کر آئیں, اکیلے آئیں اور اپنی ویڈیو بنا کر بتائیں کہ میں مناظرے کے لیے تیار ہوں, جمع غفیر نہ لائیں ورنہ میں FIR کروا لوں گا. اور اس طرح کی اس نے باتیں کی. تو اب سعد حسین رضوی زیدہ مجدہ نے اسے بلایا تھا میدان میں, اسے بلایا تھا اپنے سامنے, اسے چیلنج کیا تھا کہ تو آ میرے سامنے بیٹھ. مرزا نے کہا نہیں, میں کوٹھے سے باہر نہیں نکلوں گا, میں اپنے کمرے اور کیمرے کو نہیں چھوڑوں گا, ہاں آپ میرے پاس آ جائیں. تو اب جب یہ کہا تو اس نے کہا کہ چونکہ پہلے میں مفتی منیب الرحمان صاحب سے مناظرہ کرنا چاہتا تھا, لیکن چونکہ انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں مکمل طور پر دستبردار ہو گئے ہیں, لہٰذا اب میں ایک سٹیپ نیچے آ رہا ہوں اور سعد حسین رضوی صاحب سے بغیر کسی ویڈیو کے مطالبے کے اور بغیر کسی کی حمایت کے, مفتی منیب الرحمان صاحب کی حمایت کے بغیر میں مناظرے کے لیے تیار ہوں. تو اب یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے بیان کے بعد ایک سٹیپ نیچے آیا. وہ کہتے ہیں میرے سامنے یہ بیٹھ جائے تو میں اس دن اسے مانوں گا. اب مجھے بتائیں, حافظ سعد رضوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی زبان سے بات کی ہے کہ میں انجینئر کو اس وقت مانوں گا جب یہ میرے سامنے بیٹھے. اب اس دعوے سے ان کو بھاگنا نہیں چاہیے, کیونکہ انہوں نے ساتھ بولا تھا کہ جنیاں میدان بھی پتہ لگتا ہے, یعنی جوانوں کا پتہ چلتا ہے جب وہ میدان میں اترے. یہ بات انہوں نے خود کی ہے, لیکن اس دفعہ شعر نکل آیا کہ اللہ رحمت اللہ, ہاں کسی پہ لیکیج نہ رہنا. یہ کہتے رہتے تھے نا کہ جی سامنے بٹھا دو, اور میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اپنے بڑے مفتی سے ویڈیو بنواؤ, ٹھیک ہے. لیکن اب چونکہ بریلویوں کا بڑا مفتی منیب الرحمان صاحب, انہوں نے تو اناؤنسمنٹ کر دیا ہے کہ نہ میں نے خود مناظرہ کرنا ہے, نہ کسی کے حق میں ویڈیو بنا کے دینی ہے, ان تو اعلان برات کر دیا. اب ذرا کہ پھر ان کے لیے ایک معاملہ ایک سٹیپ نیچے آ جائے گا. ایک سٹیپ نیچے آئیں تو دوسرے نمبر پہ پھر سعد رضوی, سمجھا, ایک سٹیپ نیچے آ جائے گا. ایک سٹیپ نیچے آئیں تو دوسرے نمبر پہ پھر سعد رضوی. دوسری طرف سے قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ مجدہ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو چیلنج کیا کہ تو ہمارے عقائد کے خلاف بولتا ہے تو میرا سامنا کر. تو مرزا میدان میں آیا, کہا آپ مجھ سے مناظرہ کر لیں. اچھا بھائی آپ سے کر لیتے ہیں. کہا نہیں, ڈائریکٹ نہیں آنا ہے, مفتی منیب الرحمان صاحب سے ویڈیو بنانا پڑے گی تب میرے پاس آنا. یہ دعوت دی یا تو شخص کو پاکستان آنے سے روکا جائے یا پھر جمہور امت سے ہٹ کر دوسرے مسئلے اور نظریات کھڑے ہوئے ہیں ان پر وہ میرے ساتھ مناظرہ کریں. بنوا مفتی منیب سے ویڈیو اپنے حق میں, آ جا, میں تیرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ اشرف جلالی کی جیت میری جیت, میری جیت میرے فرقے کی جیت ہے, اس کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار. تو یہ جو اسے تکلیف زیادہ ہوئی ہے نا اشرف جلالی کو, ان سارے لوگوں کا علاج میرے پاس ہے. یہ بیچارے ممی ڈیڈی لوگ, ذاکر نائک کے باقی لوگ, مفتی مینک ہو گیا, نعمان علی خان ہو گیا, یہ بیچارے برگر کھانے والے لوگ, چڑیلاں ایڈی بڑیاں بلاواں جے, ہاں انہاں سے بڑے لیول دی بلا چاہیے. ہاں وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے, آج ہم جو ہیں ان جنوں کے بھی پیو ہیں. اب مرزا سمجھتا تھا کہ قبلہ جلالی صاحب ایک مکمل طور پر مناظر ہیں اور ایک اچھے عالم ہیں, ایک بہترین عالم ہیں, تو اگر ان کے سامنے میں بیٹھا تو میں تو 5 منٹ بھی ٹک نہیں سکوں گا, میں بے نقاب ہو جاؤں گا, میری علمی کتابی فرقے کو وہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے. تو مرزا نے کہا اب ڈائریکٹ نہیں بولنا ہے, بولنا ہے منیب الرحمان صاحب سے ویڈیو بناؤ. مرزا تو ڈرپوک ہے, تو بزدل اعظم ہے, منافقت کرتا ہے. سعد حسین رضوی زیدہ مجدہ کی باری آئی تو تو نے کہا بغیر ویڈیو کے آ جائیں, چونکہ اب میں ایک سٹیپ نیچے آ چکا ہوں. تو مرزا جلالی صاحب کے لحاظ سے بھی ایک سٹیپ نیچے آ جا, منیب الرحمان صاحب کو مت پکار, بلا اشرف آصف جلالی زیدہ مجدہ کو. واللہ تیرے کو 5 منٹ میں اگر بے نقاب نہ کیا, تیری علمی کتابی فرقے کو ہمیشہ کے لیے دفن نہ کیا تو بولنا. اور پھر قبلہ اشرف آصف جلالی زیدہ مجدہ تو بہت بڑی قدآور شخصیت ہیں, بہت علم رکھنے والی شخصیت ہیں. ہم کہتے ہیں تو کسی اور مفتی کے سامنے ہی بیٹھ جا, ان کے شاگردوں کے سامنے ہی بیٹھ جا, یا جو تجھے مسلسل تجھ پر وار کر رہے ہیں اور تیری دھم کاٹ رہے ہیں, تیری جو ہے گندے عقیدوں کا قلع کما کر رہے ہیں, ان کا نام مفتی راشد محمود رضوی ہے اور قبلہ مفتی مشاہد حسین شاہ کاظمی ہیں. اگر تجھ میں ہمت ہے تو ان کے سامنے بیٹھ جا. لیکن ناظرین کرام, سورج مغرب سے تو طلوع ہو سکتا ہے, قیامت تو آ سکتی ہے, لیکن مرزا کسی عالم کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا. یہ مفتی راشد محمود رضوی زیدہ مجدہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ مناظر اسلام سید مشاہد حسین کاظمی صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ جلالی صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس میں جرت نہیں ہے, اس میں بہادری نہیں ہے. اگر دنیا میں بغیرتی کا, بزدلی کا کوئی نوبل انعام ملتا تو وہ مرزا جیلمی کو ملتا. تو مرزا جیلمی میں تو اتنی ہمت نہیں ہے,
کہ وہ اپنے سامنے بیٹھنے والے اس کے مقلدین، اس کے کوٹھے میں، اس کے اکیڈمی میں آنے والے اس کے اندھے مقلد، اس کے اسٹوڈنٹس، ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مرزا کے سامنے کھڑے ہو کر زبانی طور پر کوئی سوال کر سکیں، مرزا کے آمنے سامنے ہو کر کوئی بات پوچھ سکیں، کوئی سوال کر سکیں، کوئی اعتراض کر سکیں، کوئی دلیل دے سکیں۔ مرزا کے سامنے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اجازت نہیں ہے۔ بولتے ہیں بس پرچیوں میں لکھے ہوئے آپ کے سوالات آ گئے ہیں، پرچیوں میں لکھ کر دیا کریں۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں کسی بندے کا جو ہے کھل کر سامنا کر سکوں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے سامنے بیٹھ کر بات کر سکوں۔ مرزا کہتے ہیں کہ مجھ میں وہ جرت نہیں ہے۔ تبھی تو یہ اپنے ماننے والوں کو، وہ لا علم اور وہ جاہل اس کے شاگرد جو اس کی ہر بات کو قرآن و سنت سمجھتے ہیں، اس کے ہر فاسد عقیدے کو قرآن و سنت کا عقیدہ سمجھتے ہیں، ان کے سامنے مرزا نہیں بول سکتا، ان کے سامنے مرزا فیس ٹو فیس جواب نہیں دے سکتا۔ تو مرزا مان لے کہ تو بزدل اعظم ہے، قیامت آ سکتی ہے، تو کسی مفتی، کسی مناظر اہل سنت کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا۔ اب قبلہ سعد حسین رضوی زیر مجدہو کی باری تھی تو کہا بغیر منیب الرحمن صاحب کے ویڈیو کے آپ آ جائیں، کیونکہ پتا تھا کہ انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ کہا مردوں کا پتہ میدان میں لگتا ہے، مجھے بلایا ہے تو کوٹھے سے باہر تو جا رہا نہیں ہوں، لہٰذا کہ تم بغیر ویڈیو کے ہی آ جائیں۔ اور جلالی صاحب چونکہ اس کے کوٹھے میں، اس کے کمرے میں آنے کے لیے تیار ہیں، تو اب اگر کہا بولوں ڈائریکٹ آ جائیں تو پھر تو میری موت ہو جائے گی، علمی طور پر میری قبر جو ہے کھود لی جائے گی، مجھے ہمیشہ کے لیے دفن کر لیا جائے گا، تو لہذا نہیں، آپ آ جائیں، منیب الرحمن صاحب سے ویڈیو بنوا کر لائیں۔ تو مرزا اپنی اوقات میں رہے، اپنی اوقات سے باہر مت آ، اپنی حیثیت میں رہے۔ تو ہمارے کسی ایک عالم کا سامنا نہیں کر سکتا تو پھر یہ اپنی عوام کو بے وقوف بنانا چھوڑ دے۔ اور اس کی عوام سے بھی، اس کے ماننے والوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ مرزا سے پوچھیں کہ سعد حسین رضوی زید مجدہو کی باری آئی تو مرزا منیب الرحمن صاحب سے جو مطالبہ کر رہا تھا کہ ان سے ویڈیو بنوائی جائے یا وہ خود آئیں، اس مطالبے سے دستبردار ہو گیا۔ تو جب جلالی صاحب کی باری آئی تو اس نے پھر اپنا وہ مطالبہ کیوں پیش کیا، تھوک کے اس نے کیوں چاٹا، ہمیں بتائیں تو یقیناً مرزا بتائے یا نہ بتائے، جو آنکھ والے ہیں، تھوڑی سی عقل رکھنے والے ہیں، ان کے سامنے یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ مرزا ڈرپوک ہے، مرزا بزدل اعظم ہے، مرزا کسی عالم، کسی مناظر اہل سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے پتہ ہے اگر میں نے مقابلہ کیا تو میرا اتنے سالوں سے کھڑا کیا ہوا وہ باطل عقیدہ، وہ باطل دین، وہ باطل فرقہ، وہ علمی کتابی فرقہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا، میری دکان بند ہو جائے گی۔ مرزا فرقوں کی دکانیں بند نہیں ہوں گی، مرزا دکان تیری بند ہو جائے گی اگر تو کسی عالم کے سامنے بیٹھے گا۔ جن کی دکانیں نہیں ہوتی وہ سینہ چوڑا کر کے تیرا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور جن کی دکانیں بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہ تیری طرح کمرے میں گھس کر چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کمرے میں جو ہے چیخیں مارتے ہیں اور کمرے میں چیخو پکار کر کے اپنے سادہ لو عوام کو، اپنے اندھے مقلدین کو خوش کرتے ہیں۔ لہذا اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔